الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں ذرا سی بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ خالق کائنات نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ بنایا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے اے بیٹو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا کس سے مانگنا دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو عطا کرنے والی کون ذات ہے اللہ اگر اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول نہ کرے تو محمد کا واسطہ دے کر مانگ لینا اب بیٹے پریشان ہو گئے کہنے لگے ابا جان جس محمد کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ محمد کون ہے کیونکہ پہلی دفعہ نام سنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے بیٹو اگر اس محمد نے اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام نہ بنایا جاتا اگر اس محمد نے اس دنیا میں آنا نہ ہوتا آج ہم بھی یہاں نہ ہوتے یہ سب کچھ اسی کے واسطے پیدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اب نبوت کا دروازہ بند کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم کہ میں آخری نبی ہوں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم آخری امت ہو اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم اس محبوب پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے کہ جس محبوب پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی کہ یا اللہ تو ہمیں نبی اور رسول نہ بنا لیکن اس نبی کی امت میں سے پیدا فرما دے کیوں مسلمانوں آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے نا ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار آج روزہ نہیں رکھا جاتا ہم کہتے ہیں یار آج باہر کام پہ نہیں جاتے آج تو بڑی سخت گرمی ہے گھر میں بیٹھتے آرام کرتے ہیں اے سی چلا لیتے ہیں پنکھا چلا لیتے ہیں کولر چلا لیتے ہیں بجلی نہ ہو تو جنریٹر چلا کر پھر بھی گزارا چلا لیتے ہیں جنریٹر بھی نہیں ہے تو سولر پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو سوچئے کل قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا
زمین تانبے کی طرف پگھل رہی ہوگی، اس وقت عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا، اور میرے اور آپ کے نبی کی شفاعت کے علاوہ کل قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ عام آدمی تو عام رہ گئے، انبیاء کرام کی یہ کنڈیشن ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ آج میں موسیٰ کا کیا بنے گا، یا اللہ آج میں ابراہیم خلیل اللہ کا کیا بنے گا، یا اللہ آج میں یوسف کا کیا بنے گا۔ مسلمانوں اس وقت بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے اور اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش، یا اللہ میری امت کی بخشش۔ اس وقت پیغمبر چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی آخری امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث نہیں بنا دے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے جو نبی کو اصحاب دیے، جو نبی کو اصحاب دیے، جو نبی کو یار دیے، وہ سارے انبیاء کرام کو، جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے ان کے دوست دیے، سب سے اعلیٰ دیے۔ جیسے ابھی ذکر و اذکار ہوگا، بہت سے ذکر و اذکار ہیں، لیکن ان سارے ذکر و اذکار میں سے چار ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں: الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی چار یار دیے۔ کتنے چار یار دیے؟ چار یار دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے چار دیے؟ یار دیے، چار یار دیے۔ اب جو ذکر کریں گے وہ ذکر کون سا کریں گے؟ افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اذکار میں سے سب سے جو اعلیٰ ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور چار یاروں میں سے جس کو فضیلت دی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خواہش رکھتے تھے۔ کیا خواہش ہوتی تھی؟ کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ مال میرا ہو، تقسیم کرنے والے حضور خود ہو، بیٹی میری ہو، نکاح حضور کرے، اور آخری خواہش یہ تھی کہ یا اللہ چہرہ محبوب کا ہو، دیدار میں کروں۔ اور کیسا اللہ نے دیدار کروایا؟ کیسا اللہ نے دیدار کروایا کہ غار کے اندر، میں وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا کہ مختصر وقت تھوڑی سی بات کرتا ہوں، کہ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود بستر بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک حضور کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھا، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے منظر کچھ یوں تھا کہ جیسے بندہ ریل میں قرآن رکھ کے پڑھ رہا ہو۔ اللہ نے ایسے مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیا تھا، اور کیسا منظر تھا کہ وہ بلا فصل تھا، کوئی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ سانپ نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی، اس نے بڑے ڈنگ مارے، لیکن صدیق کو نبی سے جدا نہ کر سکا، بلکہ یہ بھی آگے بات چلی جاتی ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ہلے بھی نہیں تاکہ حضور کے آرام میں کچھ خلل نہ آ جائے۔ کچھ کہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنسو نہیں تھے، آنسو اور ہوتے ہیں، پانی اور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
جب فل سورج نکلا ہو، جب بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں یا پانی آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے۔ بندہ آگ کے قریب بیٹھا ہو تو دھواں نکل رہا ہو، آنکھوں میں ڈر رہا ہو، تو وہ آنسو آتے ہیں یا پانی آتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار یہاں پر لوگ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ ڈسے، ٹانگ کے اندر ڈسے یا ہاتھ کے اندر ڈسے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پٹی باندھ دیتے ہیں نا، تاکہ زہر آگے نہ پھیلے۔ مجھے بتاؤ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پٹی باندھی؟ کیا پٹی دور کی بات، وہ تو ہلی بھی نہیں کہ حضور کے آرام میں کچھ خلل نہ آ جائے، حضور کے آرام میں کچھ خلل نہ آ جائے۔ نہ سانپ نے تو اتنے ڈنگ مارے، اس کا اثر تو آگے جانا تھا نا۔ وہ اصل میں آنسو نہیں تھے، وہ آنکھوں کا پانی تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ آنکھوں میں پانی بھی نہ آتا، لیکن اللہ نے ایک یار کو یار کی یاری بتانی تھی۔ جب وہ آنسو کے قطرے، وہ کتنے قیمتی قطرے تھے، وہ پانی کے کتنے قیمتی قطرے تھے کہ حضور کے رخسار پر پڑے۔ اللہ نے ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام نہیں دیا۔ تو میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا، 15 جنوری کو 22 جمادی الثانی آ رہی ہے، جیسے جلوس کی ایک شکل ہوتی ہے، تو جانے کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو نام ہے وہ صدیق کے چاہنے والوں میں سے آ جائے۔ کوئی ختم نبوت کا جلوس ہوتا ہے تو بندے کا جانے کا مقصد صرف فقط یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو نام ہے نا وہ ختم نبوت کے چاہنے والوں میں سے آ جائے۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ 15 جنوری کو جیسے جلوس نکل رہا ہے، 11 بجے ملوانہ موڑ سے ہوتا ہوا مسجد حق نواز سے پھر ایوب چوک پہنچے گا، تو اس کے اندر خود بھی شرکت کرے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ مقام صدیق کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی کی عزت، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ اور نبی کے اصحاب کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما لے۔ میں حیدرآباد میں گیا ہوا تھا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ قاری سعید جدون رحمت اللہ علیہ جس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے ساری زندگی الحمدللہ ایک جرت کے ساتھ دین اسلام کا بھی دفاع کیا ہے، ختم نبوت کا بھی دفاع کیا ہے، عظمت صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ یہاں تک کہ جب آخری انہوں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کا ٹائم یہ ہوتا تھا کہ 2 بجے ان کی تقریر ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ جمعہ جو ہے تقریباً 2:40 پہ ان کی تقریر ختم ہوئی تھی۔ ان کو بھی شاید پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے شاید زندگی کی آخری تقریر ہو، اور موضوع کون سا تھا؟ شان صدیق اکبر۔ تو موت ایسے آئے کہ موت بھی رشک کرے کہ کون اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہمیں سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جب ہمارا وقت مقرر ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔